بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. हज़रात सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने सूरतुल जिन की इब्तिदाई 15 आयतें तिलावत की हैं। ये सूरत मुबारका मक्किया है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और कुल 28 आयतें हैं इस सूरत में और 2 रुकू पर यह सूरत मुश्तमिल है। इस सूरत का शान नुज़ूल एक वाक़या है जिसको मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस की किताबों में तफसील से नकल फरमाया है। जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने का इरादा फरमाया तो आपका चूँकि वादा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही कुरान के मुहाफ़िज़ हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह ताला के पास से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान जो आया है
یہ بھی انتہائی محفوظ طریقے سے آیا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی اپنے وعدے کے مطابق حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر قرآن کی ایک آیت کو کم کرنا چاہے یا قرآن میں کسی ایک آیت کا اضافہ کرنا چاہے یا قرآن کے کسی ایک لفظ کو آگے پیچھے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا ارادہ کیا، آپ پر وحی نازل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ پر قرآن کریم اتارنے کا وعدہ کیا، تو اس کے لیے حفاظتی انتظامات پہلے سے کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات بڑے سرکش ہو گئے تھے اور زمین میں فساد پیدا کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ یہ جنات آسمانوں پہ جاتے تھے اور اوپر کی عالم بالا کی باتیں کان لگا کر سنتے تھے اور پھر دنیا میں آ کر نجومیوں کو، کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جس میں 10 جھوٹ ملا کر وہ نجومی اور کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور لوگوں میں آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرتے تھے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب دنیا کے کاموں کا اور دنیا کے انتظامی معاملات کا حکم دیتے تھے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تو بعد میں فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ مجھے یہ کام دیا گیا، مجھے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تمہیں کیا کام دیا گیا، وہ اپنا کام بتاتا تھا۔ تو فرشتے جب آپس میں ان کاموں کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے تو نیچے سے کام لگا کر یہ جنات کچھ باتیں سن لیتے تھے اور وہ آگے بھی نجومیوں کو بتاتے تھے، کاہنوں کو۔ اور قرآن پاک میں لفظ آیا ہے مقاعد للسمع، کہ آسمان پہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جہاں سے کان لگا کر وہ اوپر کی باتیں سن لیتے تھے۔ مقاعد، مقعد کی جمع ہے، مقعد کے معنی سیٹ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو فضا ہے، وہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسے مقامات تھے، ایسے پوائنٹس تھے کہ جہاں اگر وہ بیٹھ کے کان لگائیں تو عالم بالا کی کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھیں۔ اور یہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان تک وہ نہیں جاتے تھے بلکہ بادلوں تک، روایت میں آتا ہے کہ وہ بادلوں تک جاتے تھے، وہاں سے وہ اوپر کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا ارادہ کیا تو اب تاکہ وحی کے اندر کوئی چیز مکس نہ کر دی جائے، اور وحی بھی آسمان سے آ رہی ہے، اللہ کا کلام حضور پہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ جنات جو ہیں یہ بھی اوپر کی باتیں سن سن کے نیچے لا رہے ہیں، تو یہ وحی کے اندر کسی چیز کو مکس نہ کر دیں، اس لیے آسمانوں پہ پہرے داری اور سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ اب جب بھی کوئی وہاں جن جاتا تو شہاب ثاقب، جو آگ کا گولا ہوتا ہے، جو آج بھی کبھی کبھی رات کے وقت اگر آسمان پہ دیکھیں تو وہ آگ کا ایک شعلہ نظر آتا ہے جو تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے، تو فرشتے شہاب ثاقب ان جناتوں کو مارتے تھے بھگانے کے لیے، تاکہ کوئی ان پوائنٹس پہ بیٹھ کر ہماری باتیں نہ سن سکے۔ تو جناتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے فکر مند ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ دنیا میں کوئی بڑی بات ہونے والی ہے جس کی وجہ سے یہ سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ہمارا اوپر جانا اور کان لگا کے اوپر کی باتیں سننا یہ ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ یا تو دنیا والوں کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور تاکہ پہلے سے بات لیک نہ ہو جائے اس لیے یہاں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے،
یا اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، رشد و ہدایت کا ارادہ کیا ہے؟ تو اب یہ جاننے کے لیے جناتوں نے پوری دنیا میں اپنے وفد بھیجے، الگ الگ ٹولیاں، کہ دیکھ کے آؤ کہ دنیا میں کوئی انوکھی بات اگر نظر آئے تو بتاؤ، تاکہ ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ انہی جنات کے وفد کا ایک ٹولہ وہ مقام نخلا سے گزر رہا تھا، جو تہامہ اور حجاز کی طرف روانہ ہوا تھا، روئے زمین کو ٹٹولنے کے لیے کہ کوئی انوکھی اور عجیب و غریب بات نظر آئے تو پھر ہمیں اندازہ لگانا آسان ہو جائے کہ آخر کیا ہونے والا ہے دنیا والوں کے ساتھ۔ تو جو یہاں سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مقام نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں کیوں تھے، کیا واقعہ تھا، اس سلسلے میں روایتوں میں دو باتیں ملتی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے بعض صحابہ کرام کے ساتھ۔ راستے میں جب ابو نخلا کے مقام پہ پہنچے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اور بعض مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور کفار کے مظالم میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ابو طالب ایک بہت بڑے سردار تھے قوم کے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، اس لیے جب تک وہ حیات تھے ہر ایک کے لیے حضور پر ظلم کرنا اور آپ کو پریشان کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو اب قریش بے لگام ہو گئے اور انہوں نے آپ پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی۔ آپ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے یہ سوچا کہ میں طائف جاؤں گا اور وہاں بنو ثقیف سے میں مدد مانگوں گا۔ چنانچہ آپ اکیلے طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں قبیلے بنو ثقیف میں 3 بھائی تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ بڑے نیک اور شریف لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ طائف میں ان کے پاس گئے اور ان کو ساری بودات سنائی کہ کس طرح قریش مکہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں اور ان کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، تمہارا تعاون چاہتا ہوں۔ خلاف توقع انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ سختی کے ساتھ پیش آئے اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو آپ نے سوچا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جو شریف تھے اور جن سے امید تھی کہ وہ میری مدد کریں گے، جب انہوں نے خود مدد کرنے سے ہاتھ جھاڑ لیا تو اب کسی اور سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے واپس مکہ آنے کا ارادہ کیا، لیکن آنے سے پہلے آپ نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ اچھا میری ایک درخواست ہے، آپ اس کو ضرور پورا کریں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ مکے والوں کو میرے آنے کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ اگر مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے طائف میں جا کر بنو ثقیف کے ان تینوں بھائیوں سے مکے والوں کے خلاف مدد مانگی ہے تو ان کا غصہ اور بڑھ جائے گا اور وہ مجھے مزید ظلم کا اور انتقام کا نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے آپ کی یہ بات بھی نہیں مانی، بلکہ آپ کے پیچھے شہر کے لوٹوں کو لگا دیا۔ شہر کے جو اوباش لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ کو گالیاں دینا، آپ پہ آوازیں کسنا اور آپ کو پریشان کرنا
یہاں تک کہ اس دوران آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، آپ جو ہے آگے بڑھتے رہے، وہ لونڈے آپ کو پریشان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک انگور کا باغ آیا، آپ نے اس میں جا کے پناہ لی۔ اور اس انگور کے باغ کے جو مالک تھے وہ عتبہ اور شیبہ نام کے دو شخص تھے، اور ان کے گھر میں جو عورت تھی وہ قریش کی تھی، مکے کی۔ جب آپ نے باغ کے اندر پناہ لی اور آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے تو وہ اوباش لڑکے جو آپ کو پریشان کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ ان دونوں کے دل میں حضور پر رحم آیا، انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شریف انسان کو کس طرح لوگ پریشان کر رہے ہیں اور اس کو اذیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ جو قریشی عورت تھی یہ حضور کے پاس آئی۔ حضور نے شکوہ کیا کہ دیکھو تمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب ظاہر قریشی ہے، اس کا میکہ جو ہے وہ مکہ ہے اور سسرال طائف ہے، اور طائف والوں نے حضور کو پریشان کیا تھا، آپ پر ظلم کیا تھا، آپ پہ زیادتیاں کی تھی، تو آپ نے شکوہ کیا کہ دیکھو تمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ان دونوں بھائیوں نے جب حضور کی یہ حالت دیکھی تو ان کو تھوڑا رحم آ گیا، اور ان کے اس باغ میں ان کا خادم تھا عداس نام کا ایک نصرانی کرسچن ان کا نوکر تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ ایک پلیٹ میں رکھ کے ان کو دیا۔ یہ پلیٹ میں انگور کا خوشہ رکھ کے حضور کے پاس لایا، جہاں حضور ایک درخت کے سائے میں ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب حضور کو انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کھانا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سننا تھا کہ عداس حیرت میں پڑ گیا، کہا یہ تو ایسا کلام ہے، ایسی بات ہے جو اس شہر والے یہ بات جانتے ہی نہیں۔ حضور نے جو ہے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں کے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا میں رہنے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا تو تم اللہ کے بندے یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو یونس بن متہ علیہ السلام ان کا نام جب اس نے حضور کے منہ سے سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا؟ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ عداس نامی نصرانی لڑکا حضور کے پیروں میں گر گیا اور آپ کے پیروں کو اور آپ کے ہاتھ کو اور آپ کے سر کو چومنے لگا۔ عتبہ اور شیبہ جو دور سے بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اوہو اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی خراب کر دیا۔ اور پھر جب عداس حضور کے پاس سے لوٹ کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے پیروں کو، ہاتھ کو، سر کو کیوں چوم رہے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو جو ہے تمہارے دین سے نکال دے، کیونکہ بہرحال تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ عداس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے روئے زمین میں سب سے بہتر شخص ہے، اس سے بہتر اس وقت پوری زمین کے اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ کہا کہ اس نے مجھے ایسی بات بتلائی ہے جو نبی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ چنانچہ پھر یہ عداس اسلام لے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مقام صحابیت کے اوپر فائز ہوئے۔ اور آج بھی جب آپ طائف جائیں گے تو مسجد عداس آپ اگر گوگل میں سرچ کریں گے تو بالکل لبے سڑک یہ مسجد ہے ان کے نام پہ، مسجد عداس، اور یہ وہی مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پیچھے پورا باغ ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، پرانی بڑے بڑے پتھروں کی بنی ہوئی۔ اس مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو بائیں طرف بالکل جو آخری صف ہے بائیں طرف وہاں جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے، کارپیٹ چپکا ہوا نہیں ہے، ایسی بچھا ہوا ہے،
تو کونے سے آپ کارپیٹ اگر اٹھائیں گے تو وہاں نکلا ہوا وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پتھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے. وہاں انہوں نے کوئی علامت نہیں لگا رکھی، نہ وہاں لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ لوگ آ کے پھر وہاں بدعت شروع کر دیں گے. ہمارے عزیز ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ ہمیں لے گئے تھے وہاں پر، اور انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ ہمیں وہاں سے کارپیٹ ہٹا کے وہ پتھر دکھلایا، اور کوشش یہ کی کہ وہاں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ دوسرے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر آ کے کوئی بدعت شروع کر دے، کوئی غلط کام شروع کر دے جو شرعاً بھی غلط ہو اور قانوناً بھی غلط ہو. بہرحال اگر آپ حضرات کو اللہ توفیق دے تو مسجد اقداس میں جا کے اس پتھر کی زیارت کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف سے روانہ ہوئے تو واپسی میں یہ نخلا کا جو مقام ہے یہ طائف اور مکے کے درمیان میں ہے. یہاں پر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ دو قول ہو گئے. ایک قول تو یہ ہے کہ سوق وکاظ جا رہے تھے اور مقام نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک قول یہ ہو گیا کہ آپ طائف گئے تھے، وہاں سے واپسی میں مقام نخلا میں وادی نخلا میں آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. بہرکیف علی اختلاف الاقوال جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک تو اللہ کا کلام اور دوسرے پڑھنے والا اللہ کا نبی، اور تیسرے صبح کا سہانا وقت، سحر کا وقت. تو جناتوں کا جو وفد یہاں سے گزر رہا تھا، اور یہ جنات جو تھے یہ نصیفی یمن کا ایک مقام ہے، وہاں کی جنات تھے. انہوں نے جب حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ رک گئے اور خاموشی سے آ کر حضور کی تلاوت کو اور اللہ کے کلام کو سننے لگے. قرآن نے کہا نفر من الجن، جن کی ایک جماعت. نفر کہتے ہیں اس جماعت کو جس میں افراد 3 سے 9 تک ہوں. 3 سے کم ہوں گے تو ان کو نفر نہیں کہیں گے، 9 سے زیادہ ہوں گے تو ان کو نفر نہیں کہیں گے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 جن تھے. یہ جو جماعت تھی جنوں کی، اس میں 9 جن تھے، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا زویعہ جنی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 9 کے 9 جنوں کے نام ذکر کیے. بہرکیف انہوں نے جب حضور کے کلام کو سنا تو قرآن کی حقانیت ان کے دل میں اتر گئی. انہوں نے قرآن پر وہ ایمان لے آئے اور پھر اپنی بستی میں جا کر انہوں نے دوسروں کو اسلام کی دعوت دی. یہ پورا واقعہ ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہم شروع سے یہ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ پورا واقعہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے. اوحی الیہ، میرے اوپر وحی آئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے. عجیب و غریب اس لیے ہے کہ ایسا کلام کوئی انسان یا کوئی جن یا کوئی بھی مخلوق کہہ ہی نہیں سکتی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے. تعالی اونچی ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی اور نہ اولاد اختیار کی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے بیوقوف اللہ کے بارے میں ایسی بات بیان کرتے ہیں جو حقیقت سے دور ہے.
ہمارے بیوقوف سفیہنا، ہمارے بیوقوف اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں شططا جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، پھر انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہم اب تک اس غلط عقیدے کا شکار کیوں تھے، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہرگز انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں بول سکتے، لہذا جو شرکیہ باتیں جنات اور انسان کہتے تھے ہم اسی پر ایمان لے آئے کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں کم از کم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ بہت سے انسانوں کے مرد جنات کے مردوں سے کے ذریعے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، چنانچہ انہوں نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا اور ان کو سر پہ چڑھا لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے اور سفر کے دوران جنگل بیابان آ گیا، رات آ گئی، اب اس جنگل میں ٹھہرنا ہے، تو اس جنگل کے جو جنات تھے اس کے سردار کی پناہ حاصل کرتے تھے اور یہ کہتے تھے اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر سفہاء قومہ، میں اس وادی کے جنوں کی سردار کی پناہ حاصل کرتا ہوں ان کی قوم کے بیوقوفوں سے۔ تو جب جناتوں کو اولا تو پہلے ہی وہ سرکش تھے، جب انسانوں نے ان کی پناہ حاصل کرنی شروع کر دی جو کہ اشرف المخلوقات ہے، تو ان کا دماغ اور آسمان پہ چلا گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور جو تم سمجھتے ہو وہ بھی یہی سمجھتے تھے، أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ جو تم لوگ سمجھتے تھے وہی وہ انسان بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ پھر کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا اوپر کی خبریں حاصل کرنے کے لیے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت سیکورٹی اور آگ کے شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ سخت سیکورٹی، حرسن شدیدہ، سخت سیکورٹی، پہرے داری، اور شہبہ، آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم آسمان کے ان کے مقامات پہ سننے کے لیے بیٹھتے تھے، وہ جو پوائنٹ ہیں جہاں سے اوپر کی بات وہ سن سکتے ہیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب اگر کوئی سننا چاہے گا اوپر کی بات تو اس کو گھات میں بیٹھے ہوئے ایک آگ کے گولے کو وہ پائے گا۔ آگ کا گولا انتظار میں ہے، جیسے ہی کوئی اوپر کی بات سننے کے لیے پہنچے گا وہ گولا جو ہے اس کے اوپر چلایا جائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، اب اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کیا ہے، ان کی رشد و ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ پھر کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ایسے نہیں ہیں، وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم الگ الگ راستوں پہ ہیں، الگ الگ طریقوں پر ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم زمین پہ بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور زمین سے بھاگ کر یعنی کہیں اور جا کر بھی ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، کیونکہ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی جائیں گے جدھر کا رخ کریں گے اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سنی، یعنی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے حضور کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ سب جنوں کی بات چل رہی ہے
کہ جنہوں نے اپنی بستی میں واپس آنے کے بعد جو بستی والوں کو جو اسلام کی دعوت دی اور حقائق بیان کیے، ان کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، لہذا جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اس کو نہ کوئی گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، اور نہ اس پر کوئی زیادتی ہوگی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، لہذا جو مسلمان ہو گیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ہم میں سے ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈال کر آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کو لکڑیوں کی جگہ، ایندھن کی جگہ ان کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ یہ ان 15 آیتوں کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ کل 28 آیتیں اس صورت مبارکہ میں ہیں، ما بقیہ جو 13 آیتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.